ایاک نعبد، حالانکہ ہے نعبدک ونستعینک، لیکن یہاں ایک مطلوب ہے کہ صرف تیری بندگی، صرف تجھے سے مانگنا، انسانوں سے نہیں۔ ہاں زندہ انسانوں کے ساتھ لین دین میں ہوتا رہتا ہے، لیکن جو کام اللہ کر سکتا ہے وہ انسانوں سے کہنا جی آپ سب کچھ کر سکتے ہیں، اور پھر جو دنیا سے چلے گئے ان سے مانگنا، یہ تو بالکل سمجھ میں ہی نہیں آتا۔ تو یہاں ایک مطلب مقصود ہے ایاک، صرف تیری عبادت، ایاک نستعین، صرف تجھ سے مانگنا۔ اتنی جہالت ہے قرآن سے نادانی، کئی علماء سے سنا وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ، نماز سے مدد مانگو، نماز سے مدد مانگی جاتی ہے۔ اللہ کہہ رہا ہے نماز کے ذریعے اللہ سے مدد مانگو، تو اللہ نے کہا آپ نرم ہو گئے اپنے رب کی بہت بڑی مہربان۔ یہ دونوں بازو میں ایسے پھیلا دوں نا، یہ جائے شمال میں یہ جائے جنوب میں، پھر ایسے پھیلا دوں، یہ جائے مشرق مغرب میں یہ جائے مشرق میں، یہ ماں اس سے بھی بڑا مطلب دے رہا ہے۔ تو میرے محبوب آپ سوچ بھی نہیں سکتے کہ کس قدر بڑی رحمت آپ پر چھائی اور آپ نرم ہو۔ پھر آگے اللہ بتاتے ہیں اگر آپ کا لہجہ سخت ہو تو فون، آپ کے بول میں ٹانٹنگ ہوتی، طنز ہوتا، غلیظ القلب، مزاج میں سختی ہوتی، لانفضوا من حولک، یہ آپ کے صحابہ آپ کو چھوڑ جاتے۔ لیکن لفظ کا مطلب یہ نہیں ہے، لفظ کا مطلب ہے کہ بھاگ جاتے، جدھر جس کا منہ آتا ادھر بھاگ۔ انفزاز ہوتا ہے بھگدڑ مچ جانا، بھگدڑ۔ ہماری جماعت تھی ناران میں، تو وہاں ایک جامع مسجد ہے، تو اس میں ایک ہمارے ساتھی بیان کر رہے تھے، اور وہ تھوڑا نا ان کی ایک ٹانگ کمزور ہے تو وہ بڑا آہستہ چلتے تھے ایسے سے، اور ایک ساتھی تھے وہ موٹے بہت ہو گئے تھے، تو ان کو ایک ساتھی پکڑ کے لاتا تھا اور کرسی پہ بٹھاتا تھا، خود چل نہیں سکتے تھے، ایک ہاتھ میں سوٹی ایک ہاتھ دوسرے کے ہاتھ۔ تو وہاں آ گیا زلزلہ، در 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 در۔ وہ جو ساتھی ممبر پہ بیٹھا تھا اور چلنے میں کمزور تھا، اس نے ایسا ہائی جمپ لگایا کہ سب سے آگے بھاگ رہا تھا، اور وہ ہمارے بھائی جو اس کو ایک ہاتھ سے لاٹھی ایک ہاتھ دوسرے کے ہاتھ میں، انہوں نے ایسے جمپ لگایا اور وہ بھی سب سے آگے جا رہے، اور لوگ ایک دوسرے کے اوپر گرتے ہوئے نکل رہے۔ اللہ نے فضل فرمایا وہ تھوڑا سا جھٹکا تھا۔ اس کو کہتے ہیں عربی میں انفزاز، لانفضوا من حولک، یہ آپ کو چھوڑ کے بھگدڑ مچ جاتی، اگر یہ زبان کا بول سخت ہوتا اور مزاج میں سختی ہوتی۔ کون؟ رضی اللہ عنہ، جن کو اللہ کہہ رہا ہے میں ان سے راضی ہو گیا، جن کو اللہ کہہ رہا ہے کلن وعد اللہ الحسنى۔ میرے نبی فتح مکہ پر ایمان لانے والے اور اس سے پہلے ایمان لانے والے ایک نہیں ہیں۔ فتح مکہ سے پہلے ایمان لانے والوں کا درجہ بڑا ہے اور فتح مکہ پہ ایمان لانے والوں کا درجہ چھوٹا ہے، لیکن کلن وعد اللہ الحسنى، میں نے آپ کے تمام ساتھیوں کے لیے جنت کا وعدہ کر دیا۔ الحسنى، ایک صاحب کہہ رہے تھے یہاں یہ تو نہیں کہا کہ جہنم کا عذاب نہیں دوں گا، جنت کا وعدہ کیا ہے۔ اللہ ہدایت دے کہ بغض آ جاتا ہے تو ایک اور آیت سناتا ہوں، ان الذین سبقت لهم من الحسنى، جن کے لیے تیرے رب نے حسنہ کا وعدہ کیا، اولئک عنہا مبعدون، یہ دوزخ سے بہت دور ہوں گے، لا یسمعون حسیسها، اس کی آہٹ بھی نہیں سنیں گے، حالانکہ جب وہ آ کے چنگھاڑے گی تو دل پھٹ جائیں لوگوں کے، پر موت کوئی نہیں، وہ اس کی تو آہٹ بھی نہیں سنیں گے۔ وَهُمْ فِي مَا اشْتَهَتْ أَنفُسُهُمْ خَالِدُونَ، اور وہ اپنے لذت اور مزے کی زندگی میں ہوں گے۔ یہ لوگ جن کے لیے قرآن ایسی تعریف کرتا ہے، صلح حدیبیہ والے لقد رضی اللہ عن المؤمنین، صلح حدیبیہ میں شرکاء سے میں راضی ہو گیا، اور بدر والے صحابہ کے بارے میں اللہ کے نبی نے فرمایا کہ میرے رب نے کہا ہے بدر والے جو مرضی کرے میں نے معاف کر دیا۔ اللہ کہہ رہا ہے یہ بھاگ جاتے، تب اگر میرا مزاج سخت ہوگا تو میرے بھی بچے میرے قریب کیسے ہیں؟ میں بار بار ان کو تانے دوں گا، طنز کروں گا، برا بھلا کہوں گا۔ ایک واقعہ یاد آ گیا، آپ حج میں تھے، آخری حج، تو حضرت صفیہ رضی اللہ عنہ کا اونٹ بیمار ہو گیا، تو حضرت
زینب بنت جہش کے پاس 2 اونٹ تھے، تو آپ نے کہا زینب تو اپنا اونٹ صفیہ کو دے دیں۔ زینب اور حضرت عائشہ برابر کی ٹکر تھی، لیکن حضرت عائشہ سے آپ کو عشق زیادہ تھا، یہ پھوپھی کی بیٹی تھی حضرت زینب بنت جہش، تو وہ آخر بشر ہیں، کوئی فرشتے تھے، ان کے منہ سے نکلا یہودن کو دے دو۔ حضرت صفیہ بنو قریظہ سے تھی، حی بن اخطب جو بنو قریظہ کا سردار تھا اس کی بیٹی تھی۔ یہود کی بدبختی ہے کہ ان کے بڑے یہاں مدینہ میں آباد ہوئے تھے کہ جب آخری نبی آئے گا نا ہم اس پہ ایمان لے آئیں گے، ہماری نسلیں اس پہ ایمان لے آئیں گی۔ تو جب آپ تشریف لائے تو حی بن اخطب یہ اس کے قبا کے آگے رہتے تھے، انہوں نے اپنے بھائی ابو یاسر کو بھیجا کہ جا دیکھ کے آ کہ وہی نبی ہے یا کوئی اور ہے۔ تو حضرت صفیہ فرماتی میں چھوٹی تھی تو میرے چچا کی عادت تھی جب بھی وہ کہیں باہر سے آتے تھے تو آتے ہی پہلے مجھے اٹھاتے تھے، پیار کرتے تھے، گود لیتے تھے، سینے سے لگاتے تھے۔ تو شام کو واپس آئے وہ تھکے ہارے، تو کہنے کہ میں بھاگی کہ اب مجھے اٹھائیں گے، تو انہوں نے مجھے ایسے دھکا دے دیا۔ میں بڑی حیران ہوں کہ آج دھکا کیوں دے دیا؟ تو کہنے کہ میں نے سنا تو میرا باپ پوچھ رہا تھا کیا دیکھا، کہنے لگا ہوا وہی ہے وہی آخری نبی۔ حی بن اخطب کہتا ہے اہوا ہوا، کیا واقعی وہی ہے؟ واللہ ہوا، اللہ کی قسم وہی ہے۔ تو حی بن اخطب کہتا ہے پھر کیا سوچا ہے؟ کہ عداوتہ ما حییت، مرتے دم تک اس کی دشمنی کروں گا اور ایمان نہیں لاؤں گا، ایسی بدبخت۔ تو پھر خیبر کی اس میں خندق کی جنگ کے بعد ان سب کو قتل کر دیا گیا تھا۔ تو حضرت صفیہ کے بارے میں حضرت زینب کے منہ سے نکلا یہودن کو دے دوں، تو آپ نے کچھ کہا نہیں، لیکن آپ کو اتنا صدمہ ہوا کہ ذوالحج کا پورا مہینہ بات نہیں کی، محرم کا پورا مہینہ بات نہیں کی، سفر میں ربیع الاول میں تو آپ دنیا سے چلی گئے، سفر میں کوئی تاریخ کہیں نہیں یاد مجھے، آدھا سفر کا مہینہ 2.5 مہینے اپنی بیگم سے بات نہیں کی، اس کی وجہ سے اتنا اثر آپ پر ہوا۔ تانا دن لا تلمزوا انفسکم، اللہ کہہ رہا ہے اپنے آپ کو تانا نہ دو، یعنی اگر میں تانا دیتا ہوں طیب کو تو میں اپنے آپ کو دے رہا ہوں۔ کیا خوبصورت اللہ نے لفظ بولا، لا تلمزوا انفسکم۔ تو اللہ کے نبی اتنا اس پر آپ کے دل پہ رنج آیا، آپ نے کہا کچھ نہیں، لیکن پورے 2.5 مہینے آپ نے بات نہیں کی، نہ گھر گئے۔ تو حضرت زینب فرماتی میں تو نا امید ہو گئی کہ اب تو کبھی بھی نہیں آئے گی، ہمیشہ کے لیے ناراض ہو گئے۔ ایک دوپہر میں نے دیکھا ایک سایہ پہلے آیا، دھوپ سورج پیچھے تھا، تو میں نے سائے سے پہچان لیا کہ اللہ کے نبی آ گئے، پھر میری معافی ہوئی۔ تو میرا اللہ اپنے نبی سے فرما رہا ہے اگر آپ سخت مزاج ہوتے اور آپ کی زبان کا بول سخت ہوتا تو یہ بھاگ جاتے جو رضی اللہ عنہ ہے۔ اب آپ سب بچے جوان ہو، سوچو، میں سوچوں، سارا معاشرہ سوچے، بیوی اگر خامد کے ساتھ بدتمیز ہو کے بولے، خامد بیوی سے بدتمیز ہو کے بولے، سسر ساس بہو سے بدتمیز ہو کے بولے، بہو ان سے بدتمیز ہو کے بولے، والدین اولاد سے۔ ہماری فیملی میں ایک بچے سے میں نے پوچھا، میں نے کہا یار تمہاری امی تو بہت عبادت والی ہیں اور ہیں بھی صحیح، تو تم ان سے دور دور کیوں رہتے ہو؟ تو اس نے کہا کہ وہ تانے بہت دیتی ہیں، پیٹ سے نکلی ہوئی اولاد قریب تانے بہت دیتی ہیں، تو بیٹا دور ہو گیا، یہ ایسی بلا ہے، یہ ایسا زہر ہے کہ اس کا ڈسا زندہ نہیں رہتا، یہ ایسا شہد ہے کہ اس کا پینے والا مردہ نہیں ہے، تو اس کو میرے بھائی بہنوں میٹھا بنا لو۔ اور ہم انسان ہیں، کبھی ہو جاتا ہے تو اس وقت آپ معافی مانگ لو، اللہ سے بھی معافی مانگو، اس سے بھی معافی مانگ لو، تو معاملہ انشاءاللہ ٹھیک ہو جائے گا۔ تو یہ نرمی انتہائی زبردست چیز ہے۔ میرے نبی کا فرمان ہے لو کان الرفق خلقا لما رأى الناس خلقا احسن منه، نرمی کی کوئی صورت ہوتی تو ایسی حسین صورت کسی کی بھی نہ ہوتی۔ ولو کان العنف خلقا
لما رأى الناس خلقا اقبح منه، اور اگر شدت اور سختی کی کوئی صورت ہوتی تو دنیا میں سب سے بدترین اور بدصورت شکل ہوتی۔ میرے مالک نے بہت بڑی صفت انسان کو دی ہے، لیکن اس میں حل برداشت کرنا پڑتا ہے۔ وہ حل کیا ہے؟ لوگوں کے غلط رویوں کو پی جانا، سہ جانا اور خاموش ہو جانا اور صبر کر لینا۔ پی جا ایام کی تلخی کو بھی ہنس کے ناصر، غم کو سہنے میں بھی قدرت نے مزہ رکھا ہے۔ اس میں بھی پی جانے میں بھی اللہ نے بڑا ہوا۔ الٹی میں مزہ ہے یا پینے میں مزہ ہے؟ کیا ہے علماء کرام؟ غصہ ایسے جیسے الٹی آ رہی، برداشت کرنا ایسے ہے جیسے شہد کا شربت پی لیں۔